نور ہے نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم انشاءاللہ فصل نمبر 18 پڑھیں گے، حروف عاملہ در اسم، یعنی وہ اسما، وہ اسم جو وہ حروف جو اسم پر عمل کرتے ہیں۔ حروف عاملہ عمل کرنے والے حروف، در اسم پر، یعنی اسم پر عمل کرنے والے حروف۔ جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں، تو اس میں سے پہلی قسم بتا رہے ہیں یہ بھی حروف جر۔ حروف جر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف عاملہ یا پھر جو عاملہ ایک عوامل لفظی ہوتے ہیں اور ایک عوامل غیر لفظی ہوتے ہیں جنہیں معنوی کہتے ہیں۔ عوامل عاملہ کی جمع ہے، عاملہ یعنی وہ چیز جو عمل کرنے والی ہو، یعنی جو اعراب دینے والی ہو، تو یہ حروف اعراب دیتے ہیں۔ اور اس میں سے سب سے پہلی قسم حروف جر ہیں، یہ بھی اعراب دیتے ہیں اور یہ جر دیتے ہیں۔ یہ اعراب کون سا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں کسی بھی اسم کے آخر میں، اور اسم میں ہی عمل کرتے ہیں۔ یہ مراد یعنی ایسے حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ ابھی ان حروف کی بات چل رہی ہے جو اسم میں عمل کرتے ہیں، یعنی ان کا تعلق صرف اسم کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی حرف جو ہے کبھی فعل کے ساتھ فعل میں عمل نہیں کرے گا۔ جو اسم کو زیر دیتے ہیں، اور یہ 17 ہیں۔ پہلے آپ نے منہاج العربیہ میں شاید 5 حروف پڑھے ہوں گے، یہاں ان کی ٹوٹل تعداد بتا رہے ہیں۔ اسے یاد کر لیجئے، یہ شعر ہے، 2 مصرے ہیں یہ۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مندو، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مندو مد خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ 17 ہیں۔ باؤ یعنی با، تاؤ تا، کاف چھوٹا کاف جو ہوتا ہے، جو ضمیر بھی ہوتی ہے اور ضمیر نہیں، جو زیر دیتا ہے اور جیسے کہ معنی پیدا کرتا ہے۔ آیا تھا منہاج العربیہ میں یہ کاف، یہ شروع میں لگتا ہے، کسی بھی اسم کے شروع میں آتا ہے اور زیر دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی 17 حروف ہیں یہ سب زیر دیتے ہیں۔ لام بھی زیر دیتا ہے، لام کا تو استعمال آ ہی گیا تھا آپ کے پاس، لی، لکا اور للہ، یہ سب جو لام زیر دے رہا ہے یہاں پہ۔ واؤ جو ہے، واؤ بھی زیر دیتا ہے جب قسم کے معنی میں ہو۔ ابھی آگے بات آ رہی ہے، ایک تو واؤ اور کے معنی میں ہوتا ہے اور ایک واؤ قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو واؤ اور کے معنی میں ہوتا ہے اس کے بعد جو لفظ ہوتا ہے اس پہ کچھ بھی عمل نہیں کرتا واؤ، لیکن جب واؤ عمل کرے گا تو زیر دے گا، اس وقت حرف جر ہوگا اور قسم کے معنی ہوں گے۔ واللہ، اللہ کی قسم، واللہ جو کہتے ہیں نا وہ آخر میں حرکت نہیں پڑھتے، لیکن یہی مراد ہوتی ہے ان کی، واللہ اللہ کی قسم۔ تو اللہ کو جو زیر دے رہا ہے واؤ، وہ حرف جر ہے اس وقت۔ مندو، یہ پیچھے مندو کی بات آئی تھی، مذ بھی آیا تھا، یہ مبنی کے اندر جو ظروف تھے اس کے اندر مذ اور مندو کی بات آئی تھی، تو یہ بھی زیر دیتے ہیں۔ خلا بھی زیر دیتا ہے، ربا بھی زیر دیتا ہے، حاشا یہ استثناء کے اندر اس کا بیان آیا تھا، ادا کا بھی آیا تھا، یہ دونوں بھی زیر دیتے ہیں، یہ دونوں بھی زیر دیتے ہیں۔ من بھی زیر دیتا ہے، اس میں سے آپ کچھ کو جانتے ہوں گے اور نئے جو حروف ہیں ان کو اب جان لیجئے۔ ٹوٹل ان کی تعداد 17 ہے۔ اور فی ہے، ان ہے، علا ہے، حتی ہے، الہ ہے۔ ان سب کے ابھی مثالیں آ رہی ہیں، ترجمہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے۔ تو با نے جو زید کو زیر دیا ہے یہ حرف ہے، اور اس نے زید جو اسم ہے اس کو زیر دیا ہے، تو اس نے عمل کیا ہے، اسی لیے انہیں حروف عاملہ کہتے ہیں۔ تاللہ لا فعلن کذا، تاللہ یہ تا جو ہے یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جب آپ تا کا استعمال کریں گے تو اللہ کی ہی قسم کھائیں گے۔ اور ایک اور بات دھیان رکھیے،
جو مسلمان ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایمان والے کے لیے، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، ماں کی، باپ کی یا اور کسی چیز کی۔ قرآن کی قسم کھا سکتا ہے اور اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی قسم کھا سکتا ہے اور اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر وقت کھائے، جب زیادہ ضرورت پڑے جب کھائے، اور اللہ کے علاوہ اور کسی کی انسان قسم نہیں کھا سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تاللہ یہ قسم کے لیے آتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوگا۔ تاللہ لا فعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا، کذا ایسا، اس طرح۔ لا فعلن یہ جو ہے لام تاکید بنون ثقیلہ ہے، دیکھ لیجئے، اور متکلم کا صیغہ ہے۔ تاللہ اللہ کی قسم، لا فعلن کذا میں ایسا ضرور کروں گا، میں ضرور بھی ضرور ایسا کروں گا، میں ایسا ضرور بھی ضرور کروں گا۔ زید کل اسدی، زید مبتدا ہے، کاف یہ تشبیہ کے لیے ہے اور زیر دے رہا دیکھیے اسد کو، زید شیر کی طرح ہے۔ زید کل اسدی، زید جیسا کہ شیر، دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں، زید شیر کی طرح ہے یا زید جیسا کہ شیر، زید جیسا کہ شیر ہو، یہ شیر کی طرح ہے، یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پر۔ تو کاف جو ہے اس والے کاف کے جو اسم کے شروع میں آتا ہے تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز سے کسی چیز کو جو ہے مراد لینا، تشبیہ دینا، ایک چیز کی دوسری کی طرح ثابت کرنا کہ یہ اس کی جیسی ہے، تو زید شیر کی طرح ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ دیکھ لیجیے لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اللہ کے ہاتھ کو زیر دے رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ واللہ یفعلن کذا، واو بھی قسم کے لیے آتا ہے، لیکن واو کے بعد جو ہے کوئی بھی اسم آ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ تو قرآن میں استعمال ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ بتا دیا انہوں نے کہ اللہ پاک تو ہر کسی کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے۔ واللہ افعل باللہ، واللہ لا افعلن کذا، اچھا اللہ کی قسم میں ایسا ضرور بھی ضرور کروں گا۔ زید فی الداری، زید فی الداری، زید گھر میں ہے۔ سألتہ عن امر، میں نے اس سے پوچھا امر کے بارے میں، تو ان نے دیکھیے امر کو زیر دیا ہے، میں نے اس سے پوچھا معاملے کے بارے میں، امر مانے معاملہ، حکم، کام کے بارے میں نے اس سے پوچھا کام کے بارے میں۔ قام زید علی السطح، زید کھڑا ہوا چھت پر، دیکھیے ایک سقفن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سطحن۔ سقفن اس چھت کو کہتے ہیں جو کمرے کے اندر سے نظر آتی ہے، اور کمرے کے باہر یعنی جو اوپر کی ہوتی ہے اسے سطحن کہتے ہیں۔ تو جب آپ استعمال کریں گے کہ میں چھت پہ کھڑا ہوں تو سطحن ہی استعمال کریے گا۔ سقفن اندر والی چھت کو کہتے ہیں، جس پر پنکھا لٹکا ہوا ہوتا ہے اس چھت کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر والے حصے کو سطحن کہتے ہیں جس پہ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ پنکھے والی سائڈ پہ تو آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے اعلیٰ نے یہاں پہ کیا کیا، عمل کیا ہے، سطحن کو السطح کو زیر دیا ہے۔ ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے۔ جاءنی القوم خلا زید، آئی میرے پاس قوم زید کے علاوہ سوائے زید کے۔ رب عالم یعمل بعلمہ، بہت کم عالم ایسے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ ربا کے معنی ایسے کرتے ہیں، یہ ربن اور ربا جب ان پہ اعراب نہیں ہوگا، زیر زبر پیش نہیں ہوں گے تو دونوں دکھنے میں ایک سے لگیں گے، لیکن ربا جو ہے وہ شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس پہ زیر آتا ہے، وہ حرف جر ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے، خیر یہ تو آپ شرح میں عامل میں پڑھ لیں گے، زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا میں آپ کو۔ رب عالم یعمل بعلمہ، بہت کم عالم ایسے ہیں، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، بہت کم عالم ایسے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں عالم ان کی آگے پوری صفت آ رہی ہے، جملہ فعلیہ، اس لیے عالم ان سے ترجمہ کریں گے، بہت کم ایسے عالم ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ جاءنی القوم حاشا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے علاوہ۔ جاءنی القوم عدا زید،
आई मेरे पास कौम सिवाय जैद के, जैद नहीं आया, सिवाय जैद के कर लीजिए यहाँ पर। सिरतु मिनल हिंदी इलल मदीनती, मिन और इला का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, ये भी ज़ेर देता है, ये सब जर देते हैं जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं हुरूफ जर आए हैं। अकल तो समकता हत्ता रसिहा, हत्ता के माना होता है यहाँ तक के, यहाँ तक के। मैंने मछली को खाया यहाँ तक के उसका सर, यानी उसका सर भी खा गया। मछली खाते खाते उसके सर तक पहुँचा और उसका सर भी खा गया। अकल तो समकता हत्ता रसिहा, मैंने मछली को खाया यहाँ तक के उसका सर भी खा लिया, यहाँ तक के उसका सर। तो हत्ता का तर्जुमा होता है यहाँ तक के। मा जानी ज़ैदुन मुद खमसती अय्यामिन, नहीं देखा मैंने ज़ैद को 5 दिनों से। हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल, ये ऊपर आए थे, ये जो है इनकी बात चल रही है। अब ये ज़बर देते हैं, ये इसम को, ये अपने इसम को ज़बर देते हैं और अपनी ख़बर को रफ़ा यानी पेश देते हैं। हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल, ये दिखने में फ़ेल जैसे लगते हैं इसलिए इन्हें मुशब्बा बिल फ़ेल कहते हैं। मुशब्बा तशबीह की गई हो, तशबीह की गई है फ़ेल के साथ, जिसके साथ तशबीह की जाती है उस पर बा आता है मुशब्बा में। तो ऐसे हुरूफ जिनकी तशबीह की गई हो फ़ेल के साथ, यानी जिनको फ़ेल के तरह यानी फ़ेल के जैसा दिखाया गया हो, यानी फ़ेल के जैसा बनाया गया हो, तो ये फ़ेल की तरह लगते हैं, इसलिए इनको हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल कहते हैं। जो इसम को नसब और ख़बर को रफ़ा देते हैं, नसब यानी ज़बर और रफ़ा यानी पेश, अपने अपने तरीके से देंगे, जैसा कि ऊपर आप 16 किस्मों में पढ़ चुके हैं। और ये 6 हैं, इन्ना और अन्ना का, अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला, इसम के नासिब हैं और राफ़े ख़बर के हैं दाइमा। इसको याद कर लीजिए शेर को, इन्ना और अन्ना का, अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला, इसम के हैं नासिब, इसम के नासिब हैं और राफ़े ख़बर के हैं दाइमा। मिसालें, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, बेशक ज़ैद खड़ा है। ये मुब्तदा ख़बर पे दाखिल होते हैं, मुब्तदा को मंसूब करते हैं और ख़बर को मरफ़ू करते हैं। हाँ, मरफ़ू यानी रफ़ा देते हैं और मंसूब यानी नसब देते हैं, यानी ज़बर और पेश। देख लीजिए ये सब यही काम करेंगे। बलगनी अन्ना ज़ैदन मुंतलिकुन, मुझे ये बात पहुँची है, मुझे पहुँचा है ये कि ज़ैद चलने वाला है, ज़ैद चल रहा है, मुझे ये बात पहुँची है। बलगनी अन्ना का तर्जुमा ऐसे ही करेंगे, बलगनी अन्ना जहाँ भी आएगा आप यूँ ही करेंगे, तर्जुमा हमेशा फिट बैठता है। बलगनी अन्ना, मुझे ये बात पहुँची है कि ज़ैद चल रहा है। का अन्ना ज़ैदन असदुन, ऐसा लग रहा है ज़ैद शेर है, या फिर गोया के ज़ैद शेर है। इनके ग़ाबा ज़ैदुन वलाकिन बकरन हाज़िरुन, ज़ैद गायब हो गया लेकिन बकर हाजिर है, लेकिन बकर मौजूद है। लैता ज़ैदन क़ाइमुन, काश ज़ैद खड़ा होता, काश ज़ैद खड़ा होता। लअल्ल सुल्ताना युक्रिमुनी, शायद बादशाह मेरा इकराम करे, शायद बादशाह मेरा इकराम करे, शायद बादशाह मेरा इकराम करता, यूँ भी कर सकते हैं आप। इसका मुज़ारे का तर्जुमा होगा, जहाँ जो जैसे फिट बैठेगा वैसे कर लीजिएगा, वो सियाक़ व सबाक़ से भी तर्जुमे में फ़र्क पड़ता है। मा वाला, जो अमल करने में लैसा के मुशाबे हैं, ये लैसा की तरह अमल करते हैं। जैसे लैसा की ख़बर पे बा आता है, ऐसे इनकी ख़बर पे बा भी आ जाता है कभी कभार, लेकिन लैसा काना में से हो, यानी जब काना के अखवात में से हो तो अपने इसम को रफ़ा देता है और अपनी ख़बर को नसब देता है। अच्छा, ये इसकी और तफसील शरह मियाँ आमिल में आएगी, तो वो बहुत बेहतरीन किताब है, उसमें 100 आमिल की बहस है। यहाँ से भी अगर आप गिनेंगे हुरूफ आमिला दर इसम से लेके आखिर तक तो 100 आमिल बैठेंगे। आप गिन के देखिएगा, एक आध ज़्यादा हो सकता है, पूरे 100 बैठते हैं। इन्हीं की पूरी तफसील शरह मियाँ आमिल में है आएगी। मा वाला का है अमल इन्ना और अन्ना के ख़िलाफ़, इसम के राफ़े हैं ये, नासिब ख़बर के हैं सदा। मिसालें, मा ज़ैदुन क़ाइमन ला रजुलन ज़रीफ़न, मा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा नहीं है, ला रजुलन ज़रीफ़न, ज़ैद खुश तबीयत नहीं है। ला नफ़ी जिन्स, इसका ला
اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، اور خبر مرفوع، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، منصوب ہوتا ہے اور مضاف ہوتا ہے اکثر زیادہ تر، اور خبر مرفوع ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، آدمی کا کوئی غلام خوش طبیعت نہیں ہے گھر میں، گھر میں آدمی کا کوئی خوش طبیعت غلام نہیں ہے۔ یہ غلام رجل مضاف مضاف الیہ ہے۔ لا غلامہ پہ زبر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ لا کا اسم ہے، یہ لا نفی جنس ہے۔ اصلاح اور اصلاح میں فرق کرنے کے لیے یہی ہے کہ یہ والا زبر نہیں دیتا اور یہ زبر دیتا ہے، یعنی غلام کی جتنے بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی قسم کے غلام ہیں، اسے کہتے ہیں جنس، یعنی جتنی بھی قسمیں ہیں غلام کی، جتنے قسم کے بھی غلام ہیں، کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، آدمی کے جتنے بھی خوش طبیعت غلام ہیں ان میں سے کوئی بھی گھر پہ نہیں ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ لا رجل ظریفن، کوئی آدمی خوش طبیعت نہیں ہے، تو دونوں میں فرق ہے، دونوں کے ترجمے میں فرق ہے۔ ایک بچہ تھا، تو اس کی عمر ہوگی 3-4 سال، یہاں اس کے علاج کے لیے آئے تھے ہمارے، تو میری اس سے بات ہوئی، تو ایک اس نے جملہ بولا تھا، اس وقت میں موجود نہیں تھا، میرے دوست نے بتایا تھا، تو میں نے اندازہ لگایا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ کہا لستطاعت فی سنی، یعنی انہوں نے اخروٹ کھانے کو دیا اس بچے کو کہ یہ لیجیے اخروٹ، تو اس نے کہا کہ میرے دانت میں کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی طاقت کی کوئی بھی قسم، کوئی بھی طاقت نہیں ہے میرے دانت میں کہ میں اس کو کھا لوں، لستطاعت فی سنی، میرے دانت میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو عرب ایسے استعمال کرتے ہیں، اسے لائے نفی جنس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر اسم نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے، نکرہ ہو واحد ہو تو ہمیشہ اس کے اسم پر زبر ہی آئے گا، ٹھیک ہے، ہمیشہ زبر ہی آئے گا، نکرہ ہو الف لام نہ ہو اور واحد ہو جمع نہ ہو تثنیہ نہ ہو تو ہمیشہ زبر آتا ہے اس کے اسم پر لائے نفی جنس کے، جیسے لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار۔ اور اگر بعد لا کے معرفہ ہو، یعنی لا کے بعد لا نفی جنس کے بعد معرفہ ہو، الف لام ہو یا کوئی اسم ہو، جیسے لا زیدن ہو، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا، تو اگر دوبارہ کوئی معرفہ آ رہا ہے تو لا کو دوبارہ لائیں گے، ہم لا نفی جنس کے لا کو دوبارہ لائیں گے، اور لا کچھ عمل نہ کرے گا، یعنی لا جو ہے کوئی عمل نہیں کرے گا، یعنی وہ مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر ہی رہیں گے، یا پھر جو ہے یعنی اس کے اندر جو ہے نا لا کا کوئی رول نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں کرے گا، اور معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر، یہ مثال دے رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ لا نفی جنس ہے لیکن کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، دیکھیے زید معرفہ ہے، عمر بھی معرفہ ہے، یہ دونوں نام ہیں، معرفہ کی قسم ہے، تو لا زید، لا نے کوئی عمل نہیں کیا، لا زید عندی، نہیں ہے میرے پاس زید، ولا عمر، اور نہ ہی عمر بھی نہیں ہے، زید بھی نہیں ہے، تو دیکھیے جب دوبارہ معرفہ لے کر آئے تو لا کو دوبارہ لائے، واو کے بعد لا کو دوبارہ لے کے آنا پڑا، یہی بتا رہے ہیں، لا خالد ہا ہنا ولا سعید، نہیں ہے یہاں پر خالد اور نہ ہی سعید، یہی کوئی خالد نہیں ہے یہاں پر اور نہ ہی سعید، نہ ہی کوئی خالد ہے یہاں پر اور نہ ہی سعید ہے، تو یہ جب بولیں گے معرفہ تو لا کے معنی تو برقرار رہیں گے لیکن اس کا عمل برقرار نہیں رہے گا، اس کا ترجمہ بھی یوں کر لیجیے، کوئی زید نہیں ہے میرے پاس اور نہ ہی عمر، کہہ دیتے ہیں، یہ بہت سی بار ہماری زبان میں بھی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، یہاں پہ کوئی خالد نہیں ہے، جاؤ، اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں، اور اس کو یوں سمجھ کے جب دو معرفہ کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے، اور اس کو یوں سمجھو کہ جب دو معرفہ کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دوبارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں اور معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھیں۔ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی، انشاءاللہ یہ سے پڑھائی دیتے ہیں آپ کو۔
اور اس کو یوں سمجھو کہ جب دو معرفہ کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس کی ترکیب اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دوبارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں. جب بھی معرفہ آئے گا لا کے بعد، لا نفی جنس کے بعد، تو واو سے عطف کریں گے تو ہر بار لا لے کر آئیں گے. اور معرفہ جتنے بھی ان سب کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر دو نکیرہ کا ہونا ظاہر کریں، یعنی دو نکیرہ لے آئیں واو کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو دونوں کو 5 طرح کہہ سکتے ہیں. جیسے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ. ولا امرأۃ نہ کہیں کیونکہ عرب بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، جو کہ میں نے مثال دیتی لاستطاعت کہا تھا، اصل میں کیا تھا؟ لا استطاعت. استطاعت اردو میں بھی بولتے ہیں تو لاستطاعت، اس کا حمزہ وصلی ہے، تو لاستطاعت کہا اس بچے نے. تو اگر آپ ایسے مشق نہیں کریں گے اس کی کہ حمزہ وصلی کو نہ پڑھیں تو آپ جو ہے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. عرب جب آپ سے بات کریں گے وہ تو حمزہ وصلی پڑھیں گے نہیں، اور آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی نہیں سمجھیں گے، آپ ان کی نہیں سمجھیں گے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب ایک عرب سے بات کر رہے تھے، ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا ما اسمو کا، تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انہیں کہنا چاہیے تھا مسمو کا، اسم کے حمزہ کو نہیں پڑھنا تھا، وہ وصلی تھا. ایسے ہی دیکھیے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ. ولا امرأۃ ہے اصل میں، لا رجل فی الدار ولا امرأۃ. دیکھیے دونوں نکیرہ، رجل بھی اور امرأۃ بھی. یہ پہلی صورت ہے. لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، دونوں پہ تنوین پڑھ سکتے ہیں. لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، اس پہ زبر پڑھیں گے، پہلے اس پہ تنوین، پہلے پہ زبر. لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، پہلے پہ زبر، دوسرے پہ پیش والی تنوین. لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، یہ اس پہ حمزہ انہوں نے غلط لگایا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ولا امرأۃ، تو یہ 5ویں صورت ہے. حروف ندا جو منادہ مضاف کو نصب کرتے ہیں، اور یہ 5 ہیں: یا، آیا، حیا، ای، آ، یعنی حمزہ. جیسے یا عبداللہ، یعنی منادہ جب مضاف ہو تو اس پہ زبر دیں گے. جیسے عبداللہ تھا یہ، تو جب اس سے پہلے یا آئے گی تو یہ عبداللہ ہو جائے گا. عرب ایسے ہی پڑھتے ہیں، آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے اسے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہنا چاہیے یا رسول اللہ، زبر دینا چاہیے انہیں، کیونکہ رسول اللہ یہ مضاف مضافرے والی ترکیب ہے. ای اور حمزہ نزدیک کے لیے، اور آیا اور حیا دور کے لیے، اور یا عام ہے. ای اور آ یہ نزدیک کے لیے ہیں، آیا و حیا دور کے لیے ہیں، اور یا عام ہے، دونوں کا مطلب چاہے پاس کے لیے کہو چاہے دور کے لیے یا کہہ سکتے ہیں. اور پاس ہو تو ای، جب ہم اردو میں بولتے ہیں اے اوئے، یہ اے کہہ دیتے ہیں نا، تو یہ عرب سے یہ طریقہ ہم نے لیا ہے. واو بمعنی ماں، ایسا واو جو ماں کے معنی میں ہو، یہ زبر دیتا ہے. جیسے استوى الماء والخشبۃ، پانی لکڑی کے برابر ہو گیا، یعنی لکڑی کے برابر ہو گیا، یعنی وہ یہ جب جیسے خیر سے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. الا حرف استثناء، جیسے جاء القوم الا زیدن، یہ بھی جو ہے نصب دیتا ہے. آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا، تو الا بھی عمل کرتا ہے، یہ بھی حرف ہے، اور واو بھی عمل کرتا ہے، یہ بھی حرف ہے. لیکن واو دیکھ لیجیے، 3 واو پڑھ لیا آپ نے، ایک واو اور کے معنی میں، ایک قسم کے معنی میں، اور ایک مع کے معنی میں. دیکھیے کتنی وسعت ہے عربی زبان میں. ایک حرف ہے، اس کے 3 معنی ہیں، تینوں جگہ استعمال بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ کو کتنا غور کرنے کی ضرورت ہے، کتنی وسعت ہے اس زبان میں. اس سے زیادہ جو ہے وسعت اور کسی زبان میں نہیں ہوگی. تو یہ آپ جو ہے سیاق و سباق سے سمجھیں گے. شروع میں دقت ہوگی، بعد میں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.